وزیر اعظم محمد شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے ریاض سے اسلام آباد روانہ۔ ریاض کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب میں اقتصادی تعاون کا فریم ورک کا آغاز کیا گیا۔ فریم ورک کے تحت دونوں ممالک کے مابین توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیاحت کو فروغ دیا جائے گا۔ زراعت، غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کی مضبوطی، نجی شعبے کے کردار کو بڑھانے اور تجارتی تبادلوں کے فروغ کے لیے کام ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ کی تہران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے مصافحہ بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ کہا، جس طرح ہر گھر میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات ناکام۔ پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے کہا کہ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے سرحد پار دہشت گردی پر احتجاج کیا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ طالبان رجیم اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان اپنے عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ترکیہ اور قطر نے افغان طالبان کو دہشت گرد پراکسیز کا ساتھ دینے سے باز رکھنے کی کوشش کی، جس پر ترکیہ اور قطر کی سنجیدہ کوششوں کے شکر گزار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم ایک عظیم انسان ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر عظیم سپہ سالار ہیں۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرے۔ میں نے مودی کو کال کی اور پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کرنے کا کہا۔ مودی کے انکار پر 250% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی۔ دونوں ممالک نے 48 گھنٹوں میں جنگ بندی کر دی۔ میں نے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں۔ دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کی حماس کو بھی دھمکی۔ کہا، اگر حماس نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو اسے ختم کر دیں گے۔ اسرائیل کو حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ مزید کہا، چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ امید ہے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات بہترین رہے گی۔ قانون واضح ہے، مجھے تیسری مدت کے لیے انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے قبل از انتخابات کرانے کی شرط پر عدم اعتماد میں حمایت کی یقین دہانی کرا دی۔ مسلم لیگ نون کا مشورہ دیا کہ نیا وزیر اعظم آئینی عہدوں پر التوا کا شکار تعیناتیاں کرا کے انتخابات کی راہ ہموار کرے گا۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کی صورت میں پارٹی پالیسی کے مطابق مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وزراء مستعفی ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے وزراء اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی آئندہ الیکشن سے قبل برابری کی بنیاد پر فنڈز دیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کے بعد اپوزیشن بینچز پر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا پیپلز پارٹی کو پھر چیلنج۔ کہا، پیپلز پارٹی نئے قائد ایوان کا نام سامنے لائے، عدم اعتماد کی تحریک کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کے لیے 27 ارکان کی سادہ اکثریت درکار ہے۔ مسلم لیگ نون کی حمایت کے بعد پیپلز پارٹی نے 36 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان خارجی دہشت گرد ستورے کا اعترافی بیان سوشل میڈیا پر سامنے آ گیا۔ خوگیانہ ننگرہار کے رہنے والے دہشت گرد ستورے نے اپنی تعلیم ٹی ٹی پی کمانڈر قاری محمد سے ملاقات اور ایک عالم دین کی ٹارگٹ کلنگ کے منصوبے سے متعلق سب بتا دیا۔ کہا، کابل سے کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ ملک بھر کے گیس صارفین کے لیے بری خبر۔ گیس کمپنیز نے مالی سال 2025 اور 26 کے لیے گیس مہنگی کرنے کی درخواستیں دے دی۔ اوگرا نے سماعت کے لیے تاریخیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ سوئی ناردرن کی درخواست پر 7 نومبر اور سوئی سدرن کی درخواست پر 11 نومبر کو سماعت ہوگی۔ سوئی ناردرن نے اپنی درخواست میں 179 روپے میں اضافے کے ساتھ گیس کی اوسط قیمت 1955 روپے
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کونسل جنرل اسٹیٹسن سینڈرس کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ کہا پاکستان اور امریکہ کے موجودہ تعلقات افق کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ امریکہ باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہوگا۔ امریکی کونسل جنرل نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے لیے ای بزنس پروجیکٹ قابل تحسین ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے بڑی سیاسی گیم۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عدم اعتماد کی تحریک پر دستخط کر دیے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات۔ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے دونوں جماعتوں کی قیادت کے درمیان اہم بات چیت۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ڈنکے کی چوٹ پر ووٹ دیں گے۔ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی تحریک میں ہی نئے وزیر اعظم کا نام لکھنا لازم۔ آئین کے مطابق انوار الحق کے خلاف ووٹ پیپلز پارٹی کے نامزد وزیر اعظم کی حمایت میں شمار ہوگا۔ اگر وزیر اعظم انوار الحق مستعفی ہو گئے تو آئین کے مطابق وزارت عظمیٰ کے لیے نیا انتخاب ہوگا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے نئے انتخاب میں ایک سے زائد امیدوار بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ذیلی کمیٹی برائے کفایت شعاری کا اہم اجلاس۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے مطابق تمام محکموں کو اپنے اخراجات میں کمی اور مالی نظم و ضبط پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال یا غیر مجاز مقاصد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سرکاری گاڑیوں کی خریداری، مرمت اور استعمال کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ جن محکموں کو گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے انہیں سہولت دی جائے گی۔ کراچی میں ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کی شامت۔ شہر میں فیصلہ چالان کا دوسرا روز۔ جدید کیمروں کی مدد سے 2 کروڑ سے زائد مالیت کے 4301 چالان کیے گئے۔ سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر سب سے زیادہ 2290 چالان کیے گئے۔ اوور سپیڈنگ پر 845 اور ہیلمٹ نہ پہننے پر 655 شہریوں کے چالان کیے گئے۔ برمنگھم ایئرپورٹ پر 67 سالہ پاکستانی خاتون کے سوٹ کیس سے 25 کلو ہیروئن برآمد۔ برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ مانچسٹر سے تعلق رکھنے والی زاہدہ پروین پاکستان سے برمنگھم پہنچی تھی۔ ہیروئن سمگلنگ میں ملوث 2 اور لوگ بھی پکڑے گئے۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری اپنی پروکسی فتنہ الخارج کی سپورٹ میں کھل کر سامنے آ گئی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف بھارتی اور افغان اکاؤنٹس کی جھوٹ پھیلانے کی مسموم سازش کا پردہ چاک ہو گیا۔ ہندوستانی پروپیگنڈا اکاؤنٹس کا پاک فوج کے کچھ جوانوں کی طالبان میں شمولیت اختیار کرنے کا جھوٹا دعویٰ۔ فتنہ الخارج TTP کے میڈیا ونگ کا حوالہ دیا گیا۔ بھارتی اور افغان اکاؤنٹ سے منسلک پروپیگنڈا نیٹ ورکس کی تخریب کار مودی کی ایما پر منظم مہم چلانے کی کوشش۔ پاکستان نے دعویٰ سختی سے مسترد کر دیا۔ یوکرین کا روس کے ساتھ مشروط مذاکرات کرنے کا اعلان۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر اپنے علاقے نہیں چھوڑیں گے۔ امن مذاکرات کہیں بھی ہو سکتے ہیں مگر روس یا بیلاروس میں نہیں۔ یورپی اور یوکرینی حکام جمعہ یا ہفتے کو ملاقات کریں گے۔ دونوں فریق جنگ بندی منصوبے کی تفصیلات پر غور کریں گے۔ امریکہ سے جرمنی جانے والی پرواز میں بھارتی شہری کا مسافروں پر حملہ، 2 لڑکوں کو زخمی کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بھارتی شہری نے عملے کے رکن اور ایک خاتون مسافر کو تھپڑ مارنے کی کوشش بھی کی۔ طیارے کو ہنگامی طور پر بوسٹن میں اتارنا پڑا۔ الزام ثابت ہونے پر ملزم کو 10 سال قید اور $2.5 لاکھ تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ سمندری طوفان ملیشیا سے جمیکا میں بڑے پیمانے پر تباہی، 7 ہلاکتوں کی تصدیق۔ کنگسٹن ایئرپورٹ تاحال بند، مواصلاتی نظام بری طرح متاثر۔ سمندری طوفان کیوبا کی جانب بڑھنے لگا۔ طوفان میں دوبارہ شدت کیٹیگری 4 تک پہنچ گیا۔ کیوبا میں 7 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔
بھارت میں سمندری طوفان مونتا کے پیش نظر ساحلی شہر کینیڈا کے اسکول بند. بھارتی محکمہ موسمیات کی آندھرا پردیش کے 19 اضلاع میں شدید بارش کی پیشگوئی. ریڈ الرٹ بھی جاری. ریاست میں اسکولز اور کالجز کو 2 روز کے لیے بند رکھنے کا حکم. 32,000 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری. وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط سے انکار. محمد رضوان کے علاوہ تمام کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے. ذرائع کے مطابق سابق کپتان محمد رضوان نے بورڈ کے سامنے شرائط رکھ دی. پوچھا بتایا جائے T20 اسکواڈ سے کیوں ہٹایا. محمد رضوان کو نئے سینٹرل کانٹریکٹ کی B کیٹیگری میں رکھا گیا تھا. PCB کی جانب سے 30 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا. اور جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو 55 رن سے شکست دے دی. قومی ٹیم بولنگ اور بیٹنگ دونوں شعبوں میں بری طرح فلوپ. مہمان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 194 رنز بنائے. ہنڈرکس کی 50 جواب میں پاکستان نے 139 رنز پر ڈھیر. بابر اعظم 0 رنز پر آؤٹ. کپتان سلمان آغا صرف 2 رنز بنا پائے. عثمان خان 12, حسن نواز 3 رنز بنا کر چلتے بنے. صاحبزادہ فرحان 24, سائم ایوب 37 رنز بنا کر نمایاں رہے. آل راؤنڈر جارج لنڈے مین آف دا میچ قرار پائے.